دنیا میں جتنے مسائل گمگیر ہو گئے اس میں ٹاپ کے اوپر ٹیررزم ہے. کوئی شخص کسی بھی ملک کا یا کوئی گروپ دہشت گردی نہیں کر سکتا جب تک اس کو پیچھے سے لمبے چوڑے ڈالر کوئی ایجنسی سپلائی نہ کرے, اور جب تک اس کے بندے لے کے ان کو ڈالروں میں تنخواہ دے کے ان کو باہر کسی ملک میں لے جا کے ٹریننگ نہ دے 6 مہینے سال کی. ایک عام بندے کو اٹھا کے اس کو سولجر بنانا اور بیٹل وردی سولجر بنانا کوئی آسان کام نہیں, اور پھر اس کو دہشت گرد کو ٹرین کر کے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیو کے اوپر لانچ کرنا. یہ دہشت گردی سر, یہ 5th وارفیئر جنریشن اور یا جو بھی نام اس کو دے دیں, یہ بھی لیٹسٹ تکنیک ہے وارفیئر کی کہ جس میں جب آپ اوپن وارفیئر آمنے سامنے جیتنے کے قابل نہ ہوں تو پھر یہ لانچ کر دیں, تو پھر آپ یہ لانچ کر دیں اور یہ اندر سے کسی ملک کو کمزور کرنا, کھوکھلا کرنا, ادھر اس کی اکانومی کو ختم کرنا, اس کی ڈیلی ڈیولپمنٹ کو کم کرنا, اس کے اندر انویسٹمنٹ آنے کو ختم کرنا, اور اس میں جو فارن لوگ آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں ان کو ادھر سے بھگانا. یہ اس کے مختلف اینگلز ہیں, اور اسی ٹارگٹ کے مطابق ملک توڑنے کے کام بھی آتا ہے اور ملک کو کمزور کرنے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا اور عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا کا کوئی ملک اپنی افواج کو سپورٹ کیے بغیر ان ٹوٹل اپنی افواج کو اگر دنیا کا کوئی ملک سپورٹ نہ کرے اور یہ سپورٹ ان کے عوام سے اور ان کی دل و جان سے آئے, اپنے ملک کے ساتھ حب الوطنی کا مظاہرہ یہی ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں, ساتھ قربانیاں دیں اپنے مال کی, اولاد کی, وسائل کی, ہر طرح سے, اور پھر ہم اپنے دشمن پہ حاوی ہوں. یہ نہیں ہے کہ ہم سارے اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پہ ترجیح دیں اور اپنے جدھر داؤ لگتے ہیں, بے شک وہ کاروبار میں ہے جائز یا ناجائز, وہ لگائیں اور لٹو پھٹو کر کے تو ملک سے چلے جائیں. اور مجھے ادھر بھی یہ بھی عرض کرنا پڑے گا کہ جتنا فلائٹ آف کیپٹل اور ہیومن ریسورسز پاکستان سے ہو رہا ہے پچھلے چند سال سے, وہ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے. اور وہ جب آپ اتنے فیکٹس اور فگر اکٹھے کرتے ہیں کہ کتنے بلین کتنے ٹریلین دبئی جا چکے ہیں, کتنے بلین کتنے ٹریلین سوئٹزرلینڈ جا چکے ہیں, کتنے انگلینڈ میں انویسٹ ہو چکے ہیں, کتنے ابھی نیا جو نام شروع ہوا ہے پچھلے چند مہینوں سے وہ ہے پرتگال. ادھر بلیک منی ہے, ادھر بے انتہا بلیک منی ہے, سرکاری اکانومی وائٹ اکانومی اس کا چوتھا حصہ بھی نہیں. ہمارے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ 40% 60%, مگر اگر آپ حقیقت میں اندر کا حال دیکھیں کہ کون کون کھرب پتی کدھر لاکر میں اور گھر میں تہ خانوں میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ کوئی میں خبر نہیں دے رہا, یہ تو میڈیا پہ جدھر بھی تھوڑا سا جھکت سی آ رہی ہے ذہن میں. وائٹ ایلیفنٹ وہ ہوتا ہے جو وائٹ منی کا حامل ہوتا ہے. میں کہ ہم پھر وائٹ منی, ہم تو وائٹ کچھ بھی نہیں ہے سر. وائٹ ایلیفنٹ ہے نا, یہ جو بلیک منی ہے نا, ہاں جی, یہ وائٹ ایلیفنٹ بناتی ہے. وائٹ منی اس کو پھر وائٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا. تو میں یہ سر یہ عرض کر رہا تھا کہ اور جو اس کا حال غریبوں پہ ہوتا ہے, عوام پہ ہوتا ہے, جو اس کا حال فلسطین میں ہے, کشمیر کے لوگوں پہ ہے, دنیا کے کسی کونے پہ چلے جائیں آپ کو کروڑوں کی تعداد میں بے روزگار اور بالکل مجبور غریب ملتے ہیں. اپنے ہاں جو غریبوں کی صورتحال ہے اس میں اگلے دن ایک دوست نے مجھے چند شعر بھیجے, میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. وہ چونکہ مشکل میں ڈال رہے ہیں آپ ہمارے میاں وحید صاحب, ان کے پاس شعر اس طرح کے نہیں ہیں شاید, لیکن ان کے پاس بھی ہوتے ہیں. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں. واہ واہ واہ. غزہ میں, کشمیر میں جہاں زندگی تنگ ہے اور ہنگر کی ویپن سے مارا جا رہا ہے, اور پاکستان میں کہ جہاں کسان گندم کی قیمت ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں دعائیں مار کے اور نظر نہیں آتی. اگلے سال کی گندم کی میٹنگ ہو گئی ہے, اس سال کی گندم کی قیمت کی میٹنگ ہے. زندگی سے بڑی
سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں، اور کیا جرم ہے ان غریبوں کا پتہ ہی نہیں۔ بہت خوب۔ کتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، کتنے حصوں میں بٹ گیا ہے میرا غریب، اس کے حصے میں تو کچھ بچا ہی نہیں۔ کتنے حصوں میں بٹ گیا ہے غریب، اس کے حصے میں تو کچھ بچا ہی نہیں۔ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ اچھا جی، ہے ابھی دن کے ہاتھوں بک گئے ہیں سبھی، دھن کے ہاتھوں، دن کے ہاتھوں، بلیک منی کے ہاتھوں، کرپشن کے ہاتھوں، بے ایمانی کے ہاتھوں، کک بیک کے ہاتھوں، دن کے ہاتھوں بک گئے ہیں سبھی سبھی۔ اب کسی جرم کی سزا بھی نہیں، نو پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی، نو کسی جرم ایٹ آل کی آپ جرم کریں، لٹو اور پھٹو، اور 20 30 اور شیئر دیں اپنا اور موج کریں، 30 سال کنوکشن نہیں ہوتی، نہ نیب کی، نہ ایف آئی اے کی، نہ پولیس کی، نہ عدالتی نظام کی۔ سچ گھٹے یا بڑھے، میاں صاحب سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، اچھا میاں صاحب جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ جنرل ڈیگول تھے جو فرانس کے صدر، انہوں نے کہا تھا کہ اگر if there is no army in your country some other army will be there، یعنی کوئی نہ کوئی پھر اور آرمی آ جائے گی۔ ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ سیاسی اشاق کا، عاشقان کا پیدا ہوا جس کو کسی وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ناراضی تھی، لیکن اس ناراضی میں تو وہ اتنی بغلیں جھانکتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں اگر فوج کو کہیں پہ کوئی شکست کا یا چیلنجز کا سامنا ہو، شہادتوں کا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے جنرل سرفراز ہیلی کاپٹر میں حادثے میں گئے تو کس طرح ایک مذاق اڑایا گیا کہ جن کے ساتھ تو ہونا ایسا چاہیے تھا۔ یہ سوچ کوئی بڑی عجیب سی ہے۔ ٹھیک ہے ناراضگیاں بھی ہوں گی، زیادتیاں بھی ہوتی ہوں گی، پر یہ سوچ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب آپ نے بڑی جو پہلے بات کی ہے نا، دیکھیں اگر وہ ایک بڑا آدمی اس نے بڑی بات کی کہ اگر آپ کی فوج نہیں ہے تو پھر کوئی تو ہو، کوئی اور آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ کا فضل ہے، ایک تو ہماری فوج اور بہت اچھی فوج، دنیا کی بہترین افواج میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے ہمارے پاس جو بات ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسلامی ملکوں کے اندر تو اس طرح کی فوج ہے ہی نہیں۔ اسلامی کسی بھی ملک کے پاس ہم سے بہتر اور ہمارا وہ معاملہ ہمارے جیسا نہیں ہے، ایٹمی قوت بھی ہے ہمارا۔ تو سب سے بڑھ کے تھی جب ہم کمیشن ہمارے ساتھ ابھی صاحب بیٹھے ہیں، جب بھی کوئی بندہ بچہ نوجوان اس وقت اس طرف جاتا ہے تو اس کا جذبہ اس وقت شہادت کا سب سے پہلا مقصد جو ہوتا ہے وہ شہادت ہوتا ہے۔ وہ افسر ہے، وہ سپاہی ہے، وہ کوئی ہے، اور یہ بات جو ہے نا سب سے اہم ہے ہمارے، یہ ہمیں منفرد کرتی ہے ساری دنیا سے۔ ہاں جی، یہ ہے ہماری سب سے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بات پاکستان کی افواج کے بارے میں کرتا ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا فلسطین میں، اس کو دیکھنا ہوگا باقی ممالک جہاں پہ اس وقت جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے۔ آج اس کو دیکھیں کہ اگر عراق کے ساتھ ہوا، اگر ان کی اتنی تگڑی فوج اور اتنی اس طرح کی ہوتی تو آج جیسے ایران نے جواب دیا ہے تو کم از کم وہاں پہ اس طرح شام میں جو ہوا ہے، شام میں لاکھوں کی تعداد میں جو وہ لوگ مار دیے گئے۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے میرا خیال اگر یہ اپنے گریبانوں میں دیکھیں تو کبھی بھی اپنی فوج کے لیے بات نہ کریں۔ چلیں یہ جو سیاسی اشاق ہے، ہاں جی، اگر کہیں کوئی غلط، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی وہ اپنی ڈومین سے اگر کوئی باہر آ کے بات کرتا ہے تو ہمیں حق ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، تنقید کریں۔ سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ جس طرح سے جو جملہ آپ نے پہلے کہا ہے میاں صاحب، سچی بات یہی ہے کہ وہ کیوں آتے ہیں جب آپ اپنا کام نہیں کرتے، جب آپ اس قابل آپ ہیں ہی نہیں، جب آپ کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر آپ کے 40 سے 42 لوگوں سے اوپر آج تک پورے 5 سال کے اندر کسی بندے نے بات نہیں کی، وہ اس لائق ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ کیوں اس طرف رخ ہوتا ہے؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کس کی کمزوری ہے؟ یہ آپ 25 ہمارے سیاستدان، 25 کروڑ کا ووٹ لے کے کون آتا ہے؟
یہ قانون کس نے پاس کرنے ہیں, اپنی اپنی ڈومین میں کس نے رکھنا ہے. اگر تو یہ اس قابل ہیں تو مجھے یہ بتائیں, پھر یہ بات ضرور کریں, اور پھر چلیں اس سے آگے اور بات کریں. ابھی آج اس وقت کی جو پوزیشن ہے, اتنے کم عرصے میں دوسرا دورہ آپ کے آرمی چیف کا, آپ کے فیلڈ مارشل کا دوسرا دورہ سپر پاور کی طرف. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی انہوں نے پچھلے ادوار میں, سیاسی ادوار میں اس طرح سے منہ لگایا ہو؟ میں یہ بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں. اور وہ وہاں پہ جو ابھی بات کی ہے جنرل عاصم منیر نے, سر وہ انڈیا کی نیندیں اڑا دی ہیں. وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم جو کرو گے اس سے کہیں زیادہ, ہاں کہیں زیادہ, ہاں آپ کو اب خالی وہاں نہیں, آپ کی انہوں نے ان کے جو بزنس کے وہ ہیں نا سارے, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے, ہمارے پاس ساری انفارمیشن, ہم ہر جگہ پہ پہنچیں گے اور آپ کو وہ جواب دیں گے. اور تم کہتے ہو کہ تم نے ہمارے جہاز گرائے ہیں, چلیں آپ بھی نکالو کہ کیا نقصان کیا ہے, ہم بھی اپنی لسٹ دیتے ہیں, تم بھی 2 لسٹ ایمانداری سے نکالے, میں بھی دیتا ہوں.